بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے نفحۃ العربی کا 43واں سبق ہے قلۃ الطعام، یعنی کم خوراک، کم کھانا۔ حکیہ یعنی حکایت کی جاتی ہے ان الرشید، ہارون رشید جو ہے کان لہو، لہو ضمیر اس کی طرف ہے، کان لہو طبیب نصرانی، طبیب نصرانی موصوف صفت ہے، اور یہ اسم بن رہا ہے کس کے لیے؟ کان کے لیے۔ ہارون رشید کا ایک طبیب تھا جو نصرانی تھا، فقال، طبیب نصرانی، وہ ضمیر مستتر، وہ فاعل ہے قال کے، اور کس کی طرف راجع؟ نصرانی کی طرف۔ لعلی ابن الحسین ابن واقد، یہ ضعیف محدث ہے۔ لیس فی کتابکم، اس نے کیا کہا؟ علی ابن حسین سے، لیسا، یہ قول ہے کس کا؟ نصرانی کا قول ہے۔ لیس فی کتابکم من علم الطب شیء، یعنی لیس فی کتابکم، کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم، یعنی قرآن کریم میں علم طب کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے کہ آپ، یعنی طب کے بارے میں کچھ نہیں ہے۔ شیء والعلم، حالانکہ عالم جو ہے وہ دو ہی عالم ہے، علم صرف دو ہی علم ہے۔ ایک ہے علم الابدان، علم الابدان، ابدان بدن کی جمع ہے، یعنی بدن کے علم جو ہے وہ طب ہے۔ ایک ہے طب اور ایک ہے علم الادیان، ادیان دین کی جمع ہے، یعنی مذاہب کی جو علم ہے، ایک بدن کے علم اور ایک مذہب کا علم، یہ دو علم ہے۔ اور علم الادیان تو آپ کی کتاب میں ہے، لیکن علم الابدان یعنی طب کے بارے میں کچھ نہیں ہے۔ فقال لہو، لہو کس کی طرف راجع ہے؟ نصرانی کی طرف۔ فقال لہو، تو کہا اس کو، علی ابن الحسین، علی ابن الحسین، علی ابن حسین نے اس نصرانی سے کہا، قد جمع اللہ تعالی الطب فی کلمۃ واحدۃ من کتابہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے طب کو صرف ایک ہی کلمے میں جمع کیا ہے، اور وہ ایک کلمہ کیا ہے؟ نصرانی نے اس سے پوچھا، قال نصرانی، یا سأل نصرانی، ما ہی، یعنی ما ہی تلک الکلمہ، وہ کلمہ کون سا ہے؟ قال علی ابن الحسین ولا تسرفوا، ولا تسرفوا، اور اس سے ہے کہ تم حد سے تجاوز مت کرنا یا اسراف مت کرنا۔
تو جب اس نے کہا کہ کتاب میں ہے، ایک ہی کلمے میں پورے طب کو جمع کیا ہے، تو اس نے کہا فقال النصرانی، نصرانی نے کہا ولا يؤثر عن نبیکم فی الطب شیء، تو اثر اشارۃ سے ہے اور حدیث نقل کرنا. کوئی حدیث نبی کریم آپ کے نبی سے، یعنی تمہارے نبی سے کوئی حدیث منقول نہیں ہے طب کے بارے میں. فقال علی بن حسین جمع رسول اللہ الطب فی خبر واحد، ایک ہی خبر میں، یعنی ایک ہی حدیث میں جمع کیا ہے. تو فقال النصرانی، نصرانی نے پھر کہا وما ہوا ذالک الخبر، وہ خبر کون سی ہے، یعنی وہ حدیث کون سی ہے. قال کہ فاعل کون ہے، وہ ضمیر ہے جو راجع کس کی طرف، علی بن حسین کی طرف. المعدۃ، معدہ جو ہے، معدہ تو بیت الادواء، ادوا دا ان کی جمع ہے، اور دا کہتے ہیں بیماری کو، یعنی معدہ بیماریوں کا گھر ہے. وہ اعطی، یہ امر ہے، اعطا یعطی اعطاء سے امر ہے، اعطا یعطی اعطاء سے امر ہے. کل بدن، ہر بدن کو وہ دیا کرے، ما عودتہ، جس عودتہ ہو، ما عودتہ، جس کا تم نے اس کو عادت بنایا ہے، عادی کرنا. تو یہاں پر ابھی یہاں پر وہ اعطی، یہ بابی، یہ وہ متعدی ہے جو دو مفعول کو چاہتے ہیں، دو مفعول کو چاہتے ہیں. یہ ہے مفعول اول، اور ما عودتہ یہ ہے مفعول ثانی. فقال النصرانی، نصرانی نے کہا ما ترک کتابکم، یعنی قرآن کریم نے نہیں چھوڑا، ولا نبیکم، یہ لا جو ہے یہ زائدہ ہے، اور یہ واو جو ہے یہ عاطفہ ہے. تو ما ترک کتابکم و نبیکم، آپ کے نبی اور کتاب نے کوئی چیز نہیں چھوڑا. لجالی نوسا طبن یہ مفعول بھی ہے، یعنی طب کو جالینوس کے لیے نہیں چھوڑا، جالینوس کے لیے طب میں سے کوئی چیز کو نہیں چھوڑا. اس لیے کہ اس نے بیان کیا، اس کی تشریح یہ ہے کہ آپ کم کھایا کریں، کھاؤ پیو، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، کھانے پینے میں احتیاط کریں. اور جب آدمی احتیاط سے کھاتا پیتا ہے تو بیماریاں بہت کم آتی ہیں. اور میدا جو ہے، میدا وہ بیماریوں کا گھر ہے. اگر آپ زیادہ کھائیں گے اور حد سے تجاوز کریں گے تو میدا جو ہے وہ تحمل نہیں کر پائے گا.
اور پھر آدمی خود بخود بیمار ہو جاتا ہے. تو جس چیز پر آپ نے عادت بنائے، مثلا آپ ایک روٹی کھا سکتے ہیں اور آپ ایک سے زائد لے لیں یا بالکل نہ دیں، تو بیماری جو بدن کا آپ نے جس چیز کا عادت ڈالی ہے اس کو، وہ نہیں رہے گا اور بیماری بڑھ جائے گی اور بیماری لگ جائے گی. تو یہاں پر اس میں نے آپ کو بتا دیا کہ پورا یہ بتا دیا. یہاں پر فی طب، یہاں پر کلہ لفظ میں بھول گیا ہوں، کلہ جمع الطب کلہ، یہ تاکید کی ہے. اور یہاں پر بھی الطب فی خبر واحد. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، نفحۃ العربی 41واں سبق قلۃ الطعام ہے کہ کھانے پینے میں احتیاط کرنا چاہیے اور اتنا کھانا چاہیے تاکہ زندگی سے بسر کیا جا سکے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.